جی میڈم، یہ تو ساری باتیں میں نے اسلامک کالج اٹینڈ کیا نا، انٹرنیشنل والے جو ہوتے ہیں، نعمان علی خان کے، ان میں یہ ساری باتیں ہوئی تھیں. ایک تو بہادر خواتین نے تو یہ سوال پوچھا تھا کہ نعمان علی خان صاحب بتائیں کہ یہ کہاں حقوق دیا گیا ہسبینڈ کو کہ وہ مارنا شروع کر دیتا ہے بیوی کو، یہ کون سا حقوق دیا گیا؟ تو یہ نعمان علی خان نے کہا کہ نہیں، واو، یہ تو بہت بہادری کا سوال ہے، دیٹس اے بریو کوسچن. یہ تو اسلام میں کوئی حقوق نہیں دیا ہوا یہ. Wake up to reality. سے بڑی مثال جو ہے نا کہ بیوی کا مال صرف اس کا اس کے ہسبینڈ کا نہیں ہے، اس میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حضرت خدیجہ سے شادی سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز این امپلائی، ایز اے سیلز مین جو ہے، حضرت خدیجہ کا مال جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچا کرتے تھے، پھر اس سے جو نفع ہوتا تھا پھر اس کو وہ ریٹرن کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو. ٹھیک ہے، اب جب شادی ہوئی تو اس کے بعد کیا معاملہ تھا؟ شادی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال سر پہ رکھ کے اسی طریقے سے مارکیٹ میں بیچتے تھے، اور پھر اس سے جو نفع اور نقصان ہوتا تھا یا جو بھی ہوتا تھا وہ سارا وہ بنا کے اسی طریقے سے حضرت خدیجہ کو دیتے تھے. اب یہاں پہ آپ اندازہ کر لیں کہ مرد جب عورت کے ساتھ بزنس کرتا ہے نا، بیوی کے ساتھ بزنس کرتا ہے، تو پھر وہ ایز اے بزنس ہی رن کیا جاتا ہے، جس کو ہماری آج کی جو جنریشن ہے، جو اسپیشلی جو بوڑھے لوگ ہیں، بڑے بوڑھے لوگ جو پرانے پاکستانی ہسبینڈ کو کہتے ہیں کہ جی یہ مجازی خدا ہے. تو جب بزنس کی بات آتی ہے نا تو یہ جو پرانے جس کو انہوں نے مذہب بنا لیا، اصل میں وہ اسلام ہے نہیں، ان کو یہ بات سمجھانا بڑا مشکل کام ہے کہ بھائی میاں اور بیوی جب بزنس میں آ گئے نا تو پھر وہ دونوں اب بزنس پارٹنر ہیں، اب وہ میاں بیوی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جب وہ گھر میں موجود ہیں، جب وہ گھریلو لائف میں ہیں، اس وقت ان کی جو حقوق العباد ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، ان کے حقوق و فرائض ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جب مال کی لین دین کی بات آتی ہے تو پھر وہ حضرت علی کا قول ہے کہ پھر ایسے ہو جو جیسے ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہو. ٹھیک ہے، مال کا لین دین پھر ایسے ہی ہے. تو شوہر اپنی بیوی سے قرضہ لے سکتا ہے، اور اگر وہ قرضہ لینا چاہتا ہے اور اس کی بیوی دینا چاہتی ہے تو وہ دے سکتی ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، وہ اپنی خوشی سے بھی دے سکتی ہے. لیکن شوہر اس کے مال پہ قابض نہیں ہو سکتا جیسے نارملی ہو جاتے ہیں. جیسے ہی شادی ہوتی ہے سب سے پہلے جی بیوی کے سونے کے اوپر شوہر نے نظر رکھی ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ بکتا ہے. اچھا اس وہ جو بکتا ہے، زیور بکتا ہے جو اس کو سسرال اور میکے دونوں طرف سے ملتا ہے، اس پہ بھی جی اس کو ہوتا ہے کہ بھئی اس سے جو جائیداد بنے نا وہ شوہر کے نام ہو، بیوی کے نام نہ ہو. کیوں نہ ہو جی؟ وہ جی جب بیچیں گے تو تمہیں دیکھو کورٹ میں جانا پڑے گا، تمہیں سائن کرنے پڑیں گے. سائن کا کیا ہے، پیپرز گھر میں آ جاتے ہیں، سائن ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ اس کو ہر طرح سے انسیکیور کیا جاتا ہے. پہلے تیسرے چوتھے سال اس کو پھر طلاقوں کی دھمکیاں اور اس طرح کی چیزیں، یعنی کہ پہلے اس کو بالکل خالی کیا جاتا ہے. دیکھیں، یا تو آپ پورے کا پورا اسلام فالو کریں. یہ مجازی خدا کے ٹائٹل کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ایک واقعہ ضرور موجود ہے جو کہ میں اکثر سنا چکی ہوں جو ہے، لیکن پاکستانی جو مسلمان ہیں یا پاکستانی جو شوہر ہیں، انہوں نے اپنا ہی اسلام ایک بنا لیا ہے. اور خدا کے واسطے میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں یہ دین اللہ کا ہے، اور دین میں ہر نئی جو تحریف ہوتی ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے. بدعتی ایسی جہنم میں نہیں جائے گا، تھوڑا سا سوچیں. اور عورت کو، خاص طور پہ بیوی کو، انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں. اس کو یہ مت بتائیں کہ شادی اگر تمہاری کسی سے ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے سارے حقوق قربان کر دیے اور اب تمہیں انسانوں کی طرح جینے کا حکم نہیں ہے. اگر تمہارا شوہر کہے گا تو تم جی اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہو. اگر تم اور تمہارا شوہر مل کے بزنس کریں گے، سارے پیسے اٹھا کے شوہر کو دے دینا. اور نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر بزنس میں اگر بیگمات کو لاتے بھی ہیں تو سب امپلائیز کو پے کیا جا رہا ہوتا، بیوی کو پے نہیں کرتے. تو دس از ریئلی ویری مطلب یہ تو پھر ناانصافی ہو گئی نا. تو جب آپ نے اس کو اپنا بزنس پارٹنر بنا لیا ہے تو پھر آپ اس کو پے بھی کریں. تو اور پراپرلی، تاکہ لوگوں کے سامنے ایک ایگزامپل ہو کہ دیکھو دس از بیسیکلی اسلام. ہم نے خود اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے، اور بدنام اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ جو کمزور ہے اس کو دبائے جو اسلام کے نام پہ. اور پھر ہوتا یہ کہ وہ ایک جو ہوتے نا، جیسے ہمارے بزرگوں نے ایک ایلیوژن پیش کر دی کہ جی یہ اسلام ہے،
اس کے بعد جو نیکسٹ جنریشن آئی اس نے اس کو مان لیا، اور جو اس سے اگلی جنریشن آئی جس میں ہم عورتیں بھی شامل تھیں، ہم نے اس کو مذہبی عقیدہ بنا لیا. یعنی کہ ہم عورتوں نے یہ سمجھا کہ اچھا یہی اسلام ہے، اور کیونکہ میں اپنے تمام حقوق کی قربانی دے رہی ہوں تو میں جنتی ہو گئی. یہ کوئی جنتی نہیں ہوئی. آپ نے آگے جا کے پتہ نہیں کتنی خواتین کے سامنے ایک غلط ٹریڈیشن قائم کر دی.